حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن مومن جمع ہوں گے، پھر انہیں الہام ہوگا، یا پھر فرمایا وہ فکر مند ہوں گے۔ حدیث کے راوی سعید کو شک ہوا، تب وہ کہیں گے، کاش ہم اپنے رب کے دربار میں کسی کی سفارش پیش کریں تو وہ ہمیں اس جگہ سے منتقل کر کے راحت نصیب فرمائے۔ چنانچہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں اور کہیں گے، آپ آدم ہیں جو سب انسانوں کے والد ہیں، آپ کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا اور اس کے فرشتوں نے آپ کو سجدہ کیا، لہٰذا آپ ہمارے لیے اپنے رب سے شفاعت کیجئے کہ ہمیں اس مقام سے راحت نصیب فرمائے۔ وہ کہیں گے، میں اس قابل نہیں، اور اپنے اس گناہ کا ذکر اور شکایت کریں گے جو ان سے سرزد ہو گیا تھا، یعنی جس درخت سے منع کیا گیا تھا اس کا پھل کھا لیا تھا۔ وہ اپنے رب سے شرم محسوس کریں گے اور کہیں گے، نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ پہلے رسول ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اہل زمین کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ لوگ ان کے پاس آئیں گے، وہ کہیں گے، میں اس قابل نہیں ہوں۔ وہ اس بات کا ذکر کر کے شرم محسوس کریں گے کہ انہوں نے اپنے رب سے ایسا سوال کیا تھا جس کی حقیقت کا انہیں علم نہیں تھا۔ وہ کہیں گے، لیکن تم اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ لوگ ان کے پاس جائیں گے، وہ فرمائیں گے، میں اس قابل نہیں۔ لیکن تم موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ اللہ کے ایسے بندے ہیں جن سے اللہ نے براہ راست کلام فرمایا اور انہیں تورات عطا فرمائی۔ لوگ ان کے پاس جائیں گے تو وہ فرمائیں گے، میں اس قابل نہیں۔ وہ ایک آدمی کے بے گناہ قتل کرنے کا ذکر فرمائیں گے۔ وہ کہیں گے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ اللہ کے بندے، اس کے رسول، اس کا کلمہ اور اس کی روح ہیں۔ لوگ ان کے پاس جائیں گے، وہ فرمائیں گے، میں اس قابل نہیں۔ لیکن تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ، وہ اللہ کے ایسے بندے ہیں جن کے اگلے پچھلے گناہ اللہ نے معاف فرما دیے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگ میرے پاس آئیں گے، میں چل پڑوں گا۔ ایک روایت میں ہے، میں مومنوں کی دو صفوں کے درمیان سے گزر کر جاؤں گا، اور فرمایا، میں اپنے رب کے پاس حاضر ہونے کی اجازت طلب کروں گا، مجھے اجازت مل جائے گی۔ جب میں اپنے رب کو دیکھوں گا تو سجدے میں گر جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ جب تک چاہے گا مجھے سجدے میں رہنے دے گا۔ پھر کہا جائے گا، محمد سر اٹھائیے، بات کیجئے، آپ کی بات سنی جائے گی، سوال کیجئے، آپ کو جواب دیا جائے گا، شفاعت کیجئے، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ تب میں اللہ کی وہ تعریفیں کروں گا جو وہ مجھے سکھائے گا، پھر شفاعت کروں گا، چنانچہ میرے لیے ایک حد مقرر کر دی جائے گی۔ اللہ ان لوگوں کو جن کے حق میں شفاعت کی اجازت دی ہوگی جنت میں داخل کر دے گا۔ پھر میں دوسری بار جاؤں گا، جب میں اپنے رب کو دیکھوں گا تو سجدے میں گر جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ جب تک چاہے گا مجھے سجدے میں رہنے دے گا۔ پھر مجھے کہا جائے گا، محمد سر اٹھائیے، بات کیجئے، آپ کی بات سنی جائے گی، سوال کیجئے، آپ کو دیا جائے گا، شفاعت کیجئے، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ تب میں سر اٹھا کر اللہ کی وہ تعریفیں کروں گا جو وہ مجھے سکھائے گا، پھر میں شفاعت کروں گا، چنانچہ میرے لیے ایک حد مقرر کر دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جن کے حق میں شفاعت کی اجازت دی ہوگی جنت میں داخل کر دے گا۔ پھر میں تیسری بار جاؤں گا، جب میں اپنے رب کو دیکھوں گا تو سجدے میں گر جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ جب تک چاہے گا مجھے سجدے میں رہنے دے گا۔ پھر مجھے کہا جائے گا، محمد سر اٹھائیے، بات کیجئے، آپ کی بات سنی جائے گی، سوال کیجئے، آپ کو دیا جائے گا، شفاعت کیجئے، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ تب میں سر اٹھا کر اللہ کی وہ تعریفیں کروں گا جو وہ مجھے سکھائے گا، پھر میں شفاعت کروں گا، چنانچہ میرے لیے ایک حد مقرر کر دی جائے گی، اور اللہ ان لوگوں کو جنت میں داخل کر دے گا جن کے حق میں شفاعت کی اجازت دی ہوگی۔ پھر میں چوتھی بار جاؤں گا اور عرض کروں گا، میرے رب، جہنم میں صرف وہی باقی رہ گئے ہیں جنہیں قرآن نے روک دیا ہے،
یہ حدیث بیان کرنے کے بعد حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، ہمیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث سنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ آدمی جہنم سے نکل آئے گا جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور اس کے دل میں جو کے وزن کے برابر بھلائی یعنی ایمان ہے، اور جہنم سے وہ بھی نکل آئے گا جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور اس کے دل میں گندم کے ایک دانے کے برابر بھلائی یعنی ایمان ہے، اور جہنم سے وہ بھی نکل آئے گا جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور اس کے دل میں ایک ذرے کے وزن کے برابر بھلائی یعنی ایمان ہے۔